یہاں پر بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 بنیادی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، وہ اصول حرمت ہے اخلاقیات میں. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ فاحشہ تو نہیں ہے، کیا یہ حد تلفی تو نہیں ہے، کیا یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہے، کیا یہ شرک تو نہیں ہے، کیا یہ بدعت تو نہیں ہے. یہ 5 اصول ہیں جن پر حرمتیں قائم ہیں. تو حرمت یا صراحت کے ساتھ بیان ہوگی، اور یا یہ ہے کہ ان اصولوں کا اطلاق کیا جائے گا. اس کے سوا حرمت کے بیان کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں. اب میں نے رائے کیا دی اس معاملے میں. آخر میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں کیا کہتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غنا ہو، موسیقی ہو، تصویر کشی ہو، اسی طرح جتنے فنون لطیفہ ہیں. اب نئی بہت سی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. ادب تخلیق ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، فکشن لکھا جاتا ہے، ڈرامے لکھے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں. غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں. اداکاری بجائے خود ایک بہت بڑا فن بن گئی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اصلاً بالکل جائز ہیں، اصلاً بالکل جائز ہیں. لیکن جس طریقے سے کسی بھی چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، فنون لطیفہ کا سب سے بڑھ کر ہو جاتا ہے. چونکہ غلط استعمال ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے استعمال کے لحاظ سے مختلف حکم لگائے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز کو جائز سمجھتا ہوں. کبھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں پھر اس کو استعمال بھی کر لوں گا. اگر وہ کوئی فعل ہے تو اس کا ارتکاب بھی کر لوں گا، اس لیے کہ وہ اپنی اصل میں مباح ہے، جائز ہے. وہ اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی انسانی ضرورت کے ساتھ متعلق ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تفریح بھی انسانی ضرورت ہے، تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ترغیب بھی دوں کسی موقع پر، اس کی تحسین بھی کروں کسی موقع کے اوپر. اور اسی طرح اگر میں یہ دیکھوں کہ اس چیز کا استعمال غلط ہونے کا امکان ہے یا غلط ہو رہا ہے تو تنبیہ بھی کروں. اس کا استعمال اگر بہت زیادہ غلط ہونے لگ جائے تو اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ بھی دلاؤں. اور کسی موقع پر اگر اس سے کوئی شیطنت وجود میں آتی ہو تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تنبیہ کروں. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے نا. اب یہ کیا بحث ہے؟ یہ اطلاق کی بحث ہے. یعنی متعین ہو گیا کہ براہ راست حرمت غنا کی، موسیقی کی، تصویر کشی کی، فنون لطیفہ میں سے کسی چیز کی بھی بیان نہیں ہوئی، شاعری کی بھی بیان نہیں ہوئی. میں نے قرآن مجید سے آپ کو پڑھ کر بتا دیا کہ مذمت ہوئی ہے، اس کے باوجود وہاں سے حرمت کشید نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں ہوئی. وہ جو 5 چیزیں ہیں جن کو اصول حرمت کہنا چاہیے اخلاقیات میں، ان میں سے کسی کا براہ راست اس پر اطلاق نہیں ہوتا تو حرمت کا فتویٰ دینے کی جسارت تو کوئی کر نہیں سکتا. اب وہی چیزیں ہوں گی، یعنی اطلاق کے مسئلے ہوں گے. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اباحت بھی ہوگی، یعنی کسی موقع پر کوئی صالح ترین انسان، یہاں تک کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کو روا رکھے گا، کسی موقع پر اس کی ترغیب دے دے گا، کسی موقع پر اس کی تحسین کر دے گا، اور کسی موقع کے اوپر توجہ دلائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ الاطلاق اس کو تم جائز قرار دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں دیکھو فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، فلاں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اطلاق کی بحث میں آئیں گی. اسی کی کچھ مثالیں تھیں جو قرآن مجید میں آ گئی. یعنی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز ہو یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو، وہ اگر غلط موقع پر آئے گی، غلط مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی، اسے اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنایا جائے گا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا جائے، وہ آج بنایا جائے، اس پر تنبیہ بھی کی جائے گی، اس کی مذمت بھی کی جائے گی، اسے ایک جرم بھی قرار دیا جائے گا.